تاریخ کی راہ میں کچھ نام ایسے ہیں جو وقت کی ڈول میں چھپ نہیں سکتے، ایسے مردان حق جن کی تلوار سے زیادہ ان کا ایمان، کردار اور رحم چمکتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے دشمنوں کے دلوں میں بھی احترام پیدا کیا۔ ایسا ہی ایک نام ہے صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا سلطان جس نے امت کو ایک کیا، صلیبوں کے غرور کو توڑا اور بیت المقدس کو اللہ کے نام پر آزاد کرایا۔ مگر یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں، یہ ایمان، عدل اور تربیت کی کہانی ہے، ایک ایسی تربیت جو شروع ہوئی نور الدین زنگی کے دربار سے۔ سال 1137 عیسوی میں عراق کا علاقہ تکریت ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ یہ بچہ آگے چل کر دنیا کا عظیم سلطان بننے والا تھا۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب ایک دیندار اور بہادر سردار تھے اور ان کے چچا اسد الدین شیرکوہ نور الدین زنگی کی فوج کے جنرل تھے۔ بچپن سے ہی صلاح الدین علم و دین کے دلدادہ تھے۔ وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے مگر قرآن کی روح ان کے کردار میں تھی۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ فقہ، تاریخ اور سپاہ گیری میں وہ غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ صلاح الدین کا مقدر اس وقت بدلا جب ان کے والد اور چچا نور الدین محمود زنگی کے دربار میں داخل ہوئے۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جو صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک ولی اللہ کی صفات رکھتے تھے۔ وہ راتوں کو روتے ہوئے دعا کرتے، اے اللہ مجھے وہ دن دکھا جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو صرف جنگ کی تربیت نہیں دی بلکہ ان کے دل میں ایمان، عدل اور وحدت امت کا بیج بو دیا۔ ان کی صحبت میں صلاح الدین نے سیکھا کہ اصل طاقت تلوار نہیں، ایمان اور انصاف ہے۔ نور الدین زنگی ہمیشہ فرمایا کرتے، صلاح الدین یاد رکھنا، مسلمانوں کو متحد کیے بغیر کوئی دشمن نہیں ہرا سکتا۔ یہی تربیت آگے چل کر صلاح الدین کے کردار کی بنیاد بنی، ایمان میں مضبوط، نیت میں خالص اور امت کی فکر میں غرق۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ان کے چچا شیرکوہ کے ساتھ مصر کے مہم پر بھیجا۔ 1169 میں جب شیرکوہ کا انتقال ہوا تو نور الدین زنگی کے حکم سے صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان سپاہی اب ایک قوم کا قائد بن گیا۔ صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور دوبارہ عباسی خلافت کو قائم کر کے امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ ان کے فیصلے عدل سے بھرپور تھے، ان کا دل خوف خدا سے لرزتا تھا اور ان کی نگاہ ہمیشہ بیت المقدس کی طرف اٹھتی رہتی تھی۔ نور الدین زنگی کے وصال کے بعد صلاح الدین نے ان کا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے شام، مصر، یمن اور دیگر مسلم ریاستوں کو متحد کیا۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کے سامنے سلطنتیں بھی جھک جاتی ہے۔ صلاح الدین کا نعرہ گونجا، ایک امت، ایک پرچم، ایک مقصد، بیت المقدس کی آزادی۔ 1187 عیسوی میں بیت المقدس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میدان حطین میں صلاح الدین کی فوج صلیبی لشکر سے ٹکرائی۔ صلاح الدین نے پانی کے چشمے اپنے قبضے میں لے کر صلیبی فوجوں کو پیاسا چھوڑ دیا۔ یہ ان کی حکمت عملی کا کمال تھا۔ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، ہزاروں قیدی بنائے گئے اور بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ کارنامہ انجام دیا جس کا خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ عیسائیوں کو اجازت دی کہ امن سے شہر چھوڑ دے، کلیسا محفوظ رہے، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب سلامت رہے۔ یہ تھی اسلام کی اخلاق کی وہ جھلک جس نے دشمنوں کو بھی اشکبار کر دیا۔ صلاح الدین کے دربار میں عیش نہیں، دعا گونجتی تھی۔ وہ سادہ کپڑے پہنتے، مالی غنیمت اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیتے اور خود کے لیے کچھ نہ رکھتے۔ رچ دی لائن ہارٹ ایک رائٹر تھا، اس نے کہا تھا، میں نے بہت بادشاہ دیکھے مگر صلاح الدین جیسا شریف انسان نہیں دیکھا۔ 1193 عیسوی میں دمشق کے محل میں یہ مرد مومن دنیا سے رخصت ہوا۔ جب کفن دیا گئے تو صرف چند سکے ان کے پاس تھے۔ ایک ایسا سلطان جس نے دنیا فتح کی مگر دل میں عاجزی رکھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور انصاف کے بغیر کوئی قوم پر بلند نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے نور الدین زنگی کے خواب کو حقیقت بنایا اور آج امت مسلمہ کو پھر وہی خواب دیکھنے کی ضرورت ہے۔